تو ہر چیز آہستہ آہستہ. اس سے میں ایک تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، تو جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے، سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سوننے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی؟ تو باقی کرے نہ کرے وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، بیوہ طلاق یافتہ، وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری، یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہے. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں، تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس، جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مت جایا کرو، وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہا ہے نا، روٹی ہضم کر رہا ہے، گوشت ہضم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو وہ اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی، تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی، بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو، تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے، ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے. عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی، پھر اسے بیلنس ہے نا، کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں، لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے، بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی، آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اور بہت جلد ہے. بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا، کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جذبات آہستہ آہستہ اس میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جذبات کے ہوتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ وداؤٹ جذبات نہیں ہوتا. دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ انسان پہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ساری چیزیں ایک ساتھ ہی کمزور ہوتی ہیں. سب چیزیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ کم ہونا. نظر کمزور ہوگی، یہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ اگر نظر کمزور نہ ہو تو سب نظر آئے گا اور دل بھی لے گا ساری باتیں. سوسائٹی میں سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو رہا ہے، سب دیکھے گا کیا ہو رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد لے گا کس پہ؟ دل پہ. تو دل میں برداشت نہیں ہے، وہ جوانی والا دل تھوڑی ہے. اس وقت تو بیسیوں کا اس نے توڑا ہوگا، بیسیوں نے اس کا توڑا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تبھی تو وہ عاشقوں نے وہ دل کے وہ کراس لگایا ہوا ہوتا ہے اس پہ کہ ٹوٹا ہوا دل. بیسیوں نے اس کا دل توڑا ہو گیا، سہ گیا. بیسیوں کا دل اس نے توڑا ہوگا، لیکن بڑھاپے میں نہ دل توڑنے کی طاقت اور نہ دل ٹوٹنے کی طاقت، برداشت نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو کمزور کر دیا کہ نہ کچھ نظر آئے گا نہ دل پہ لے گا. محدود. اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں. سنائی اس کا بھی فائدہ ہے بھائی، سب سن لیا تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کچھ ٹھیک نہیں سنا جاتا، الٹا بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں، تو بھی آپ ڈائریکٹ کس پہ لیں گے بھائی؟ دل پہ لیں. اللہ کہتے ہیں ان کو سناؤ ہی نہیں. یہ 20 دفعہ ایک بات کو پوچھے بھائی کیا بولا ہے، تو اگلے کو پھر بیان چینج کرنے کا موقع مل جائے. پہلی دفعہ میں تو دادا ابو کے سامنے بہت غلط بولا تھا، لیکن جب دادا نے وضاحت طلب کی تو پھر پوتے نے بیان بدل دیا. کہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھ میں آ جاتا تو دادا ڈائریکٹ کس پہ لے کے جاتے؟ دل پہ لے جاتے. دانت بھی اللہ کمزور کر دیتا ہے.
وجہ اس کی ہے کہ اگر ویسے ہی دانت ہوتے نا بڑھاپے میں تو پھر وہی چیزیں کھاتے مرغے, اور پیٹ میں ہضم کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. تو اللہ میاں نے کہا دانت بھی کمزور کروں گا تاکہ لیکوئڈ چیزیں کھاؤ, دلیا کھاؤ, ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاؤ. تو رشتے کا انکار ہوا تھا نا اس وجہ سے جوانی میں, وہ بڑھاپے میں وہ اب ڈبو کے کھاؤ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, کرے نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا, مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہے تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہتے تھا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گئی. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں, عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانا, یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے. تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مسلم کلچر میں صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر, تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. وہ ڈر گیا بیچارہ. کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یعفوا اللحا, داڑھی بڑھاؤ, وقصوا الشوارب, خالف الیہود والنصارى. بہت ساری احادیث ہیں اس پر, اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تو ہمت کر کے رکھ دو, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں ہوتا, اور اچھے لگو گے, چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی, بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں, داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے, یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے, تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, دل تو میں تیرا دکھاؤں گا. تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا.
کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو, داڑھی نہیں کاٹیں, وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً, ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا. اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتا ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو کام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے. فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو. برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا.